مرحبا رمضان مرحبا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ بكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت سارے آسمانوں زمین کے برابر ہے، اور ان پرہیزگاروں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو خوشحالی اور کٹھن کے وقت میں بھی خدا کی راہ پر خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کی خطا سے درگزر کرتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا۔ سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور میرے ساتھ ہیں میری ساتھی اینکر سیدہ ہرا شرازی۔ آپ تمام ہی دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے اس کی رونقوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک یہ خیال بھی دل میں آتا ہے کہ اب ماہ رمضان کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کی رونقیں اسی ماہ مبارک کا ایک خاصہ ہیں، اور یہ کیفیت جو اس ماہ مبارک میں طاری ہوتی ہے یہ تمام دیگر مہینوں سے یقیناً کہ مختلف ہے۔ پروردگار عالم ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ ہم اپنے پروگرام میں روزانہ ہی کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جسے دیکھنے والے پسند کر رہے ہیں، سنجیدہ ناظرین، اور دعائیں کرتے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ سچ ٹی وی کی اس سعی مستحسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور اس کا یہ کچھ نہ کچھ اثر ہو معاشرے پر کہ معاشرے پر اس کے مثبت اثرات بھی نظر آئیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین کامل ہے، اور اس دین کامل کی اگر کوئی مجسم تصویر ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے لیے قرآن کریم نے سورہ احزاب میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ بے شک ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے لاتعداد پہلو ہیں، جس میں سے ایک بہت نمایاں پہلو برداشت اور عفو درگزر ہے، بے شک یعنی کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک قصہ، ایک واقعہ کہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور تقریباً تمام ہی کلاسوں میں درسی کتب میں پڑھایا جاتا ہے کہ حضور ایک رستے سے گزرتے ہیں اور روزانہ ایک عورت آپ کی شان میں گویا کہ گستاخی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، آپ کی حرمت کا خیال نہیں کرتی ہے۔ ایک روز جب وہ عورت نہیں نظر آئی تو آپ نے اس کا پوچھا اور معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس درجے پر عفو درگزر کرنا اور اس درجے پر اعلیٰ ظرف رکھنا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایسا بے نظیر کردار، ایسا بے مثال کردار ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ بے شک اگر ہم اپنے آپ کو حضور کا کلمہ گو کہتے ہیں، ان کا ماننے والا کہتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب محبت تو اس وقت یعنی مدلل ہو جاتی ہے کہ جب اپنے محبوب کی صفات کو اپنے اندر منتقل کیا جائے۔ ہم محبت کو اس وقت ثابت کرتے ہیں کہ جب ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے محبوب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ اگر ہم وہ کام نہیں اپنا سکتے کہ جو انہیں پسند ہیں اور ہم ان کاموں سے خود کو نہیں روک سکتے جو انہیں ناپسند ہیں، تو پھر محبت ایک ایسا دعویٰ رہ جائے گا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے برداشت اور عفو درگزر کے عنوان سے۔ علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے واجب الاحترام شخصیات، روزانہ کی طرح آج بھی بہت ہی معزز مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ تعارف کرواتا چلوں، اگرچہ کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب مولانا سید ضامن عباس زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں، اکثر ہماری اس سحری کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا کہ آپ تشریف لائے۔ جناب قاری فیصل محمود وڑائی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا میں شکریہ کیا کروں، پروردگار آپ پر رحمتیں نازل فرمائے گا، آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا سیگمنٹ مرحبا کچن، جہاں پہ ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں شیف سبین، یہ سیگمنٹ بھی تمامی ناظرین میں بہت مقبول ہے۔ شیف سبین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام اسپانسرز کا کہ جن کا تعاون ہمیں حاصل ہے اور اس تعاون کے ذریعے سے نشریات آپ تک پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے حبیب آئل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملکہ فوڈ، کچھ نیا پکاؤ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور کاروان امیر حمزہ کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو اس عبادت میں چاہوں گا کہ میرے ساتھی اینکر ہیرا بھی شامل ہو جائیں، کیا فرمائیں گے ہیرا؟ جی عمران بھائی، بہترین انداز سے موضوع کا تعارف ہمیشہ کی طرح آج بھی ہو گیا، اور عدم برداشت پر بات کی جائے گی۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کے باوجود بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ خریداری کے لیے یا کسی بھی اعتبار سے لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ بھی ہو جاتی ہے، تو گاڑی سے نکل کر جو ہے وہ روزے کی حالت میں بھی برداشت جو ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہے ہوتے۔
تو اسی کے جو ہے سد باب پر بھی گفتگو ہوگی، ان کی جو ہے کس طرح سے اپنے اندر برداشت کو پیدا کیا جائے، یقیناً علماء کے ساتھ اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور دعا یہی ہے گفتگو کے آغاز میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے وہ تعلیمات سرکار خاتم النبیین، عشق اول، خلق اول، نور اول، حسن اول جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، بشیر ہے، سراج منیر ہے، کاش کہ ہم جو ہے ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس پر بہترین جو ہے وہ گفتگو ہوگی، لیکن میں چاہتی ہوں عمران بھائی کہ سچ کے مرحبا کچن میں اگر ہم جو ہے وہ شیف سبین سے پوچھ لیں پہلے ہی کہ آج جو ہے وہ سحری میں کیا کچھ جو ہے نیا بنایا جا رہا ہے۔ جی سبین۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے بہاری کباب مسالہ بنا رہی ہوں میں۔ اچھا، بہاری کباب مسالہ۔ بہار، چلے بھائی بہار کی بھی جو ہے وہ بات ہو گئی، بہار کی بہار، جی بہار کی بہار، جی جی بالکل۔ اچھا، اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے تقریباً ہمیں اس میں گوشت جو شامل کرنا ہے وہ 1 کلو کے قریب شامل کرنا ہے، اور اس کو ہم جیسے ہم پسندے بناتے اس طرح کا ہمیں گوشت چاہیے اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بیف میں، چکن میں، میں نے آپ کو جیسے بتایا مٹن میں، جس میں بھی، لیکن یہ کیونکہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس لیے زیادہ تر اس میں چکن استعمال کی جاتی ہے، اور جلدی گل بھی جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسالہ ہمارے پاس ملکہ والوں کا موجود ہے، اس میں ہم لہسن اور ادرک 1 چمچ شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو اس کے اندر لہسن اور ادرک دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس میں پیاز شامل کریں گے، تلی ہوئی پیاز جو ہو وہ شامل کریں گے۔ اچھا، اس کو ہم میرینیٹ کریں گے کیا؟ جی، اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا تو ہوگا۔ پیاز میرینیشن میں ہی شامل کریں گے؟ جی بالکل، تلی ہوئی پیاز ہوگی، اس کو آپ اچھی طرح سے پیس لیں، پیسنے کے بعد آپ اس کو اس میں شامل کر لیں، شامل کر کے آپ اس کو رکھ دیں۔ جب وہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں گی تمام چیزیں، ملکہ فوڈ کی ایک اور نئی ریسیپی جو ہے نئے طریقے سے، اور اس میں حبیب آئل کا بھی جو ہے بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ جی جب حبیب آئل میں کھانا پکتا ہے تو بہت ہی بہترین جو ہوتا ہے وہ اس کی خوشبو بھی ہو جاتی ہے اور ذائقہ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ حبیب آئل میں کا استعمال کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اور خیال رکھیے اپنوں کا اور اپنے پیاروں کا۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے قبل میں شکریہ ادا کر رہا ہوں قاری فیصل محمود وڑائی صاحب کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے آئندہ پروگراموں میں بھی استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ مولانا ضامن عباس زیدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میڈیا کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی مستند نام ہے، ایک بہت ہی جانا مانا نام ہے۔ جناب، عدم برداشت جو موضوع ہے اور اس کے اوپر آیت بھی تلاوت کی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے عفو و درگزر کی اہمیت کو بیان فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مقدمے کا ایک سوال ہیرا نے بھی قائم کیا، ذرا اس پر پہلے تبصرہ فرمائیے کہ رمضان آتے ہی لوگوں میں عدم برداشت کیوں بہت زیادہ ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ماہ رمضان المبارک اس کو مبارک، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب کے روزوں کو اور شب و روز کی عبادت کو، اذکار کو اپنا کر قبول فرمائیں۔ الہی آمین۔ ایک شخص نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آگے پوچھتا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ، یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے بھی اتنے انبیاء آتے رہے، وہ بھی آپ کی طرح کتاب لائے، کچھ صحیفے لے کر آئے، کچھ کتاب لے کر آئے، وہ بھی اس دین کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اتنی ساری کتابیں آ چکی، اتنے سارے انبیاء آ چکے، سب ایک ہی کتاب لاتے رہے اور ایک ہی پیغام دیتے رہے، آپ بھی آئے ہیں تو آپ کوئی کیا نئی چیز لے کر آئے ہیں؟ تو رسول خدا کا حسین ترین جملہ، واہ، کہ میں اخلاق کو قائم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ قرآن کا حوالہ دیا، نہ براہ راست دین اسلام کو اس کو حوالہ دیا، کہا میں فقط اخلاق کے تعارف کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے اخلاق کو دیکھنا اور میرے کردار کو دیکھنا، میرے اخلاق کو دیکھنا، اور پھر جو پیغام لے کر آیا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تعارف کا جو ذریعہ رسول خدا نے سائل کے سوال کے جواب میں جو بتایا، نہ قرآن کا حوالہ نہ دین کا حوالہ، کوئی حوالہ نہیں، براہ راست جیسا ذہن تھا ویسا جواب دیا۔ واہ، بہت اچھا جملہ ہے کہ مجھے جیسا مبوس ذہن کیا تھا گیا، ویسا ٹھیک؟ جواب۔
مجھے مبعوث ہی کیا گیا ہے اخلاق کے لیے، مغرب اخلاق کے لیے، سبحان اللہ۔ تاکہ تمہیں اخلاق کی تعلیم دوں۔ اب دیکھیے ذات رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد نسلاً بعد نسلیں، ظاہر ہے کہ یہی وہ شخصیات ہیں کہ جن سے ہمیں عفو درگزر اور عدم قوت برداشت، یعنی عدم برداشت کو چھوڑنا اور قوت برداشت کو ہمیں کیسے اختیار کرنا ہے۔ جو اختیار ان کے پاس تھا وہ کائنات میں کسی کے پاس بھی بے نہیں۔ شک ایک بے اختیار انسان جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ کسی سے کہتے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہاری بات درگزر یہ کوئی کرتا ہوں، کمال نہیں۔ کمال نہیں۔ کمال وہاں ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے واہ، اور جس کے پاس بدلہ لینے کا اختیار ہے، جس کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی، اختیار بھی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ کسی سے کہہ دے میں تجھے معاف کرتا ہوں تو کمال پھر یہاں نظر آتا ہے۔ اور یہ سارا کردار میں کائنات میں پروردگار عالم نے جو شرف، جو سعادت اور جو اختیار اپنے بعد ان ہستیوں کو عطا کیا، یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کہ کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر مرحلے پر کبھی غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، جی تنگ نظری کا جواب تنگ نظری سے نہیں دیا، واہ، ٹھیک ہے؟ سامنے والا اپنے مزاج کے تحت جو کچھ ذہن میں ہے اور دل میں ہے اور زبان پر وہ ادا کر رہا ہے، واہ، مگر ان کی طرف سے جواب اس انداز میں نہیں جا رہا، اللہ اکبر۔ اخلاق کی صورت میں جا رہا ہے، نرم لہجے کی صورت میں جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ دین اسلام واحد مذہب ہے کہ جو تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بے سبحان شک، اللہ، صرف یہ کردار کی بنیاد پر، زبان کی شیرینی کی بنیاد پر، عفو درگزر کی بنیاد پر دین اسلام پھیلا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں جی جو ایک رکعت نماز وطر ہے، جی، جی اس ایک رکعت نماز وطر میں سب سے آخر میں ایک لفظ ادا ہوتا ہے، سب کے نام لینے کے بعد، مغفرت کے لیے دعا کرنے کے بعد، العفو العفو العفو، جی، اور کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ، ہم، ٹھیک ہے؟ 300 مرتبہ کی تاکید کی گئی ہے۔ جی۔ وقت تنگ ہو ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، مگر 300 دفعہ کی تاکید کی گئی۔ وہ پروردگار عالم کہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک، بے ذرا شک، سوچئے صحیح کہ جو اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا وہ اپنے اس بندے کو، جس بندے کو 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھتا ہو، بستر پر سو رہا ہے، سوتے سے کہہ رہا اٹھ کھڑا ہو، ہم، اور کھڑے ہونے کے بعد مصلی پر آ اور 300 مرتبہ العف 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 کہے، ہم، ہم، جو اتنے آرام کا خیال رکھ رہا ہے اس پروردگار عالم، نصف شب کے بعد اس کو اٹھا کر کہ 300 دفعہ کہلوا کر ہم، کو اس کی کبریائی میں کوئی مزید بڑائی ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دیکھیے ہم نے اس العف کے لفظ کو فقط عادتاً ورداً تو استعمال کیا، کبھی اس لفظ کو کھولنے کی کوشش نہیں کی سبحان اللہ، کہ العف کو کھولے تو صحیح، کہ ایک لفظ ہے العفو العفو العفو، معاف کر دے درگزر کر دے، معاف کر دے درگزر کر دے، معاف کر دے درگزر کر دے، جو بار بار 300 مرتبہ دہرا رہا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں نہیں آ رہی، سبحان اللہ، ہے نا؟ یعنی گویا یہ کہ ایک مرتبہ اپنی بارگاہ میں طلب کر کے ایک بندہ نہیں کھڑا ہو رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کو، اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو اس کی کرامت میں اور اس کی رحمت کو مزید اضافہ نہیں ہو رہا، اس کی ابراہیم کو مزید اضافہ نہیں ہو رہا، بے شک، اس اپنے بندے کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تجھے مصلی پر بلا کر یہ العف کا جو ورد کروا رہا ہوں تجھ سے میں، معاف کر دے درگزر کر دے، معاف کر دے درگزر کر دے، یہ تجھے بتا رہا ہوں کہ اس ایک لفظ کے اندر اس لفظ کی تفسیر کو کھولتا چلا جا، اوپر دیکھتا چلا کہ تیرے اللہ نے کیسی کیسی عنایتیں تجھ پر کی ہیں، اور تو نے ان عنایتوں کا، اس کی رحمتوں کا استعمال تو نے کیسا کیا ہے، اس کے باوجود بھی تیرا رب اس نعمت کو چھین نہیں رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اور خوبصورت بات ابتدائیے میں، واہ واہ واہ، ماہ رمضان میں دیکھیے ایک ہمارا مزاج ہے، مزاج ایک ہی رہتا ہے، جی، بلکہ اس مزاج میں خوبصورتی جو ہے روزے میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے۔ ہو جانا چاہیے، بالکل، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ روزے کے حالات مجھے تنگ نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو، بھئی روزہ کس کے لیے رکھا ہے بھائی آپ نے؟ ہاں ہاں ہاں، جی، بالکل، دماغ گھوم کوئی احسان رکھا کیا ہوا ہے؟ ہاں،
روزہ رکھا ہی لے جا رہا ہے کہ تمہیں مزید انکساری عجز و انکساری تمہارے اندر پیدا ہو جائے، برداشت کی صلاحیت بڑھے، برداشت پیدا ہو جائے. یہی پانی، یہی چائے، یہی خوراک، اس کو اللہ نے میرے پاس حلال، مجھے حلال کیا میرے لیے. یہ پانی رکھا ہوا میرے سامنے حلال ہے، یہ غذا حلال ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں اذان فجر ہوئی یہ مجھ پر حرام ہو گئی بالکل چند گھنٹوں کے لیے. یعنی اب دیکھیے کہ اس پروردگار عالم نے یہاں سے ہمیں قوت برداشت کا امتحان لے رہا ہے ہماری نا. میرے اختیار میں شدید پیاس لگ رہی ہے، مجھے میرے سامنے رکھی ہوئی بوتل حلال بھی ہے، بالکل میرا اپنا پانی ہے، جائز ہے، حلال ہے، پینا بھی حلال ہے اس کو، مگر اس وقت حرام ہے میرے لیے. بالکل بھوک لگ رہی ہے. اب یہی جو قوت برداشت ہے وہ پروردگار میں کہہ رہا ہے کہ جب چند گھنٹوں کے لیے تم میری رضا کی خاطر حلال چیز کو اپنے پر حرام کر لیتے ہو تو اے میرے بندے حرام چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں نہیں قرار دیتا؟ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی اچھی بات ہوئی جناب، اور یقیناً گفتگو آگے بڑھے گی. امیر المومنین امام المتقین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ کیا خوبصورت جملہ کلام امام الکلام حضرت نے فرمایا. حیرت ہے مجھے اس شخص پر کہ جو طبیب کے کہنے پر حلال سے پرہیز کر لیتا ہے مگر اس خدا کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتا. تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مفتی وسیم صادق بہترین انداز سے جو ہے اتنی مدلل گفتگو کی جناب قبلہ مولانا سید ضامن عباس زیدی صاحب نے، اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ اسلام وہ دین ہے جو کہ تلوار کے زور پر نہیں بلکہ کردار کے ذریعے سے جو ہے وہ منوایا گیا. واقعاً یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے کردار سے، اپنے دین کو اپنے کردار سے منوایا ہے. جس ہستی کا مسلسل ذکر کر رہے ہیں ان کے لیے ہم یہی کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. بے شک بے شک. کیونکہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سیرت حضرت خاتم النبیین پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی کا، مفتی صاحب آپ کی جانب میں سوال کو لے کر آؤں گی کہ سرکار کی زندگی پھر ائمہ طاہرین کی زندگی کہ آپ کس طرح سے اپنے دشمنوں سے بھی جو ہے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اتنی نرمی والا رویہ اختیار کرتے ہیں. حضرت امیر المومنین امام المتقین علی علیہ السلام مولائے کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ بھی اپنے قاتل کو جامِ شیری پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح سے تمام ائمہ طاہرین کی زندگی کو دیکھیں تو یہی مثالیں ہمیں بار بار جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. ہر لحظہ ان کی زندگی کا، ہر لمحہ ہمارے لیے مثال ہے. لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ انتہائی جو ہے سبق آموز ہے، انتہائی اہمیت کے حامل ہے، تو ان کی بھی نشاندہی کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھے موضوع کا اور عمدہ موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے آج، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو عدم برداشت کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا گراف بہت بلند ہے، اور قوت برداشت کا جو لیول ہے وہ میرے خیال سے مائنس میں چل رہا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت ضرورت ہے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کہ ہمارے اندر ایسا کیوں ہے، اور پھر اس کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز آپ کے اس جملے سے ہی کروں گا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے اور مجھے روزہ لگ گیا، اس طرح کے جملے ادا ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ جملہ اور ہمارا اس طرح کا کردار اور ہمارا یہ کہنا یہ بذات خود اس روزے سے جو ہے نا متضاد ہے، یہ اس کی ضد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خود روزے ہی کو نہیں سمجھا ہے، کیونکہ روزہ یا رمضان کا مہینہ یہ کئی اعتبارات سے ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، مشق کرواتا ہے، ہمیں باقاعدہ اسلامی تعلیمات پریکٹیکلی ہمیں سکھاتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز ہے قوت برداشت. روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، کھانے پینے سے رک رہے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہمیں منع کر دیا تو ہم اس سے رک رہے ہیں. تو یعنی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک شخص پریکٹیکلی روزہ رکھ رہا ہے اور اس میں وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں. کس چیز سے بھائی؟
کھانے پینے کا جی چاہ رہا ہے تو اس سے رک رہا ہوں، پیاس لگ رہی ہے اس سے رک رہا ہوں۔ روزہ عملی طور پر پورا دن اس کو قوت برداشت سکھا رہا ہے، اور پھر اسی دوران وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تنگ نہ کرو، مجھے روزہ لگ جائے گا۔ تو یعنی یہ بالکل ہی عجیب سی بات ہوئی۔ ہمیں روزے ہی کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی روزہ ہمیں یہ سکھانے آیا ہے، ہمیں یہ جملہ ہرگز ادا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس طرح کا عمل ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ تو ہمیں سکھا ہی یہ رہا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اس کے بعد جو اب آپ کا سوال ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ طاہرین، ان کی زندگیوں سے ہمیں قوت برداشت، میں یہ کہوں گا کہ ان کی ساری زندگی سراپا قوت برداشت پر ہی مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے تو ساری زندگی ہمیں برداشت سکھائی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو دین اسلام پھیلا اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ مکہ والے تو اس دین کا نام سن کر دشمن ہو گئے تھے، آخر ایسی کیا بات کہ وہ سارے دائرہ اسلام میں پھر آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوت برداشت کا وہ مظاہرہ کیا کہ آنے والے دشمن کو بھی واپس جانے کا راستہ نہیں دیا، یعنی اپنے اندر قوت برداشت، حسن سلوک اور زبان کی نرمی اس قدر رکھی آپ علیہ السلام نے کہ کسی دشمن کو بھی واپسی کا راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ اگر میں اس کی مثال بیان کروں، غزوہ احد بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ اس میں کفار کی طرف سے آپ علیہ السلام کی طرف جب ہتھیار پھینکے گئے تو آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اب ذرا آپ دیکھیے، قابل توجہ بات ہے، حضور علیہ السلام سے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس قوم نے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے، آپ ان کے حق میں دعائے ضرر کریں، یعنی ان کے لیے عذاب آنے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام وہ مقدس ہستی ہیں کہ اگر آپ خدا نخواستہ دل میں ارادہ بھی فرما لیں تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔ یعنی آپ کا اختیار دیکھیں، آپ کی طاقت دیکھیں اور آپ کے اختیارات کی وسعت دیکھیں، لیکن حضور علیہ السلام یہ سارے اختیارات ہونے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اور قیامت تک لوگوں کے لیے یہ تعلیم دے دی، فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے دعائے ضرر نہیں کروں گا، مجھے اختیار ہے، اگر کروں تو یہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں لوگوں کے اوپر لعنت کروں، میں لوگوں کے اوپر عذاب لے کر آؤں، بلکہ میں اس لیے آیا کہ لوگوں کے لیے رحمت بن کر آؤں۔ آپ نے بجائے اس کے کہ دعائے ضرر فرماتے، حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو ان لوگوں کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما، ان لوگوں پر رحم فرما، انہوں نے مجھے سمجھا نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو اجتماعی طور پر ہے۔ اب اگر ہم انفرادی طور پر دیکھیں تو کفار کے علاوہ بھی کچھ عرب کے ایسے اکھڑ مزاج قسم کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے جو بہت ہی ناشائستہ قسم کی حرکات کرتے تھے، اور جس سے آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وہ ناشائستہ حرکات کو بھی برداشت کرتے تھے اور بدلے میں ان سے صلہ رحمی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک اعرابی شخص آیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ کندھوں کے اوپر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اس چادر کے جو کنارے تھے نا وہ دھاری دھار چادر تھی، یعنی اگر اس کو بدن سے کھینچ لیا جائے تو سختی سے کھینچنے سے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ اعرابی شخص آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کی گردن مبارک سے اس چادر کو زور سے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک کے اوپر نشانات پڑ گئے اس کے، یعنی سامنے تکلیف کے آثار محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ حرکت کرنے کے بعد وہ شخص حضور سے یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ میں یہ جو 2 اونٹ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اس کے اوپر آپ بہت سارا اناج رکھ دیں، میری ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو تم نے غلط حرکت کی ہے، برائی کی ہے، تمہیں اس کا بدلہ ملنا چاہیے، اور بدلے میں تم مجھ سے رحم طلب کر رہے ہو اور اپنے لیے اناج طلب کر رہے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ مسکرا دیے، آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ایسا کرو، اسے اناج دے دو جو اسے ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور بڑی بد مزاجی کے ساتھ آپ سے پیش آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسے بدلہ لینے کے بجائے نواز رہے ہیں، اسے مزید چیزیں عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا قوت برداشت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں 10 برس رہا۔ دیکھیے، کچھ تکلفات کی بنیاد پر آپ جو ہے نا عدم برداشت کا جو ہے وہ یا قوت برداشت کا آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نیچرل آپ کی طبیعت میں وہ چیزیں شامل ہو جائیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت اور طبیعت اور عادت کا حصہ تھا
آپ تکلفاً کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر کوئی تکلفاً کرتا ہے 1 بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار یا کچھ عرصے تک کرے گا۔ حضور علیہ السلام کے جو رات دن کے ساتھی حضرت انس جو خادم رسول کہلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں 10 برس تک حضور کی بارگاہ میں رہا، لیکن ان 10 برس میں نے کبھی آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی بات کے اوپر مجھے ڈانٹ دیا ہو اور کبھی یہ فرما دیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا تھا کیوں کر دیا۔ فرمایا 10 برس تک کبھی بھی میں نے حضور علیہ السلام کے لہجے میں سختی اور غصہ نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ نرمی کا اظہار فرمایا آپ نے۔ سبحان اللہ جی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کیا اچھا ایک واقعہ سنا دیا کہ یعنی ضرر بھی پہنچایا اور اناج بھی مانگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں انا نہیں ہے، یہاں اناج ہے۔ انا کے بدلے میں اناج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کو اور مزید خوبصورت بنایا جائے اور ایک خوبصورت آواز شامل کی جائے۔ جناب سید زیغم عباس رضوی صاحب ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور میں ان کا بہت شکر گزار کہ وہ تشریف لائے، اس عبادت میں شریک ہوئے۔ جناب زیغم عباس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام عمران بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کیا پیش فرمائیں گے؟ بس آپ ماشاءاللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، سرکار کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے جو گفتگو فرما رہے تھے، اور ابھی ظاہر ہے کہ آپ نے واقعات بھی حضور کے حوالے سے پیش کیے علماء کرام نے، تو میں عمران بھائی بس اجازت چاہتا ہوں کہ میں حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں نعت کے اشعار پیش کروں۔ بسم اللہ۔ اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں، اور ہم سب یقیناً بخشش کے طلبگار ہیں اس خداوند عالم کی بارگاہ میں، تو ہمارے پاس سب سے بڑا وسیلہ حضور سرور کائنات کا ہی ہے، تو ہم ان کی بارگاہ میں کلام پیش کر کے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ تو میں اس ویڈیو لنک کے ذریعے سے کلام پیش کرتا ہوں، نعت رسول مقبول، سب درود کی تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دل پر ہے جس کے نام محمد لکھا ہوا، دل پر ہے جس کے نام محمد لکھا ہوا، پروانہ نجات ہے اس کو ملا ہوا، ذکر نبی سے نور کچھ ایسا عطا ہوا، ذکر نبی سے نور کچھ ایسا عطا ہوا، دل ہے جواب عرش معلا بنا ہوا، دل ہے جواب عرش معلا بنا ہوا، تخلیق سب سے پہلے ہوا نور مصطفیٰ، تخلیق سب سے پہلے ہوا نور مصطفیٰ، روشن پھر اس کے بعد دیے سے دیا ہوا،
روشن پھر اس کے بعد دیے سے دیا ہوا، اور دنیا کے رنگ و بو میں یہ حسن و جمال و نور، دنیا کے رنگ و بو میں یہ حسن و جمال و نور، سب نور مصطفیٰ سے ہے پیدا کیا ہوا، سب نور مصطفیٰ سے ہے پیدا کیا ہوا۔ شعر دیکھیے کہ خلد بری تک آ گیا دیوانہ رسول، خلد بری تک آ گیا دیوانہ رسول، آنکھوں سے ان کے نقش قدم چومتا ہوا، آنکھوں سے ان کے نقش قدم چومتا ہوا، اور معمور عشق سرور کونین سے ہے دل، معمور عشق سرور کونین سے ہے دل، خالی نہ ہو سکے گا یہ ساغر بھرا ہوا، خالی نہ ہو سکے گا یہ ساغر بھرا ہوا، اور سویا بڑے سکون سے تیغوں کی چھاؤں میں، سویا بڑے سکون سے تیغوں کی چھاؤں میں، وہ جس کے آپ ہو گئے جو آپ کا ہوا، وہ جس کے آپ ہو گئے جو آپ کا ہوا، اور میں کیا میری بساط ہی کیا ہے ابد مگر، میں کیا میری بساط ہی کیا ہے ابد مگر، حق مدحت رسول کا کسے ادا ہوا، حق مدحت رسول کا کسے ادا ہوا، دل پر ہے جس کے نام محمد لکھا ہوا، پروانہ نجات ہے اس کو ملا ہوا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے جی جناب زیغم عباس رضوی صاحب بارگاہ رسالت موب میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. کیا بہترین انداز ہے، کیا پیارا کلام پیش کیا. اور انہوں نے کہا معمور عشق سرور کونین سے ہے دل، خالی نہ ہو سکے گا یہ ساغر بھرا ہوا. اور یقیناً یہی کیفیت ہم لوگ کی ہوتی ہے. اور کیا ماحول بنا دیا ہے، کیا سما باندھ دیا ہے سرکار کی مدح کا، آپ کی ثنا کا. بہترین، سلامت رہیے، جزاک اللہ. زیغم عباس، اور یقیناً ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ ہماری کچھ مجبوریاں جو اس بیماری کی وجہ سے آ گئی، ورنہ یہ تمام نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے. اور جب بھی نعت خوانی کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے ہمارے وسیم عباسی صاحب یاد آتے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں ہوا کرتے تھے. بڑی رونق ہماری ٹرانسمیشن کی. نہیں معلوم کہ وہ اس وقت یہ شو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یقین جانیے وسیم عباسی صاحب کے روز ہم آپ کو یاد کرتے ہیں اپنے سیٹ پر. اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب حالات دوبارہ معمول پر واپس آئیں گے تو کوئی بزم سجائیں گے جس میں وہ تمام ہمارے ثنا خواں حضرات مدعو ہوں گے، اور ہم دوبارہ سے رسول کی ثنا خوانی کا ایک ویسا ہی سما بنانے کی کوشش کریں گے. پروردگار جلد از جلد وہ وقت واپس لے کے آئے. اچھا جناب، گفتگو کا سلسلہ واپس وہیں سے جوڑتے ہیں. مولانا ضامن عباس صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض کروں کہ قبلہ ابھی ہم نے عفو درگزر کے معنی اور اس کی اہمیت پر بات کی، قرآن کریم کے اور پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو چیز ذہن میں آتی ہے کہ کیا محرکات ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں جو عدم برداشت کا رویہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ مرض ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں عدم برداشت کا رویہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس کے محرکات تو بے انتہا ہیں، لیکن میں اس پر ایک طرف اشارہ دینا چاہوں گا کہ بحیثیت انسان، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ میں مختلف پہلوات ہوتے ہیں. پہلے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں بحیثیت انسان ہونے کے، کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، صرف انسان ہے. وہ ایک انسانیت خود ایک مذہب ہے. انسانیت خود ایک مذہب خود ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگر مذہب کی طرف آتا ہے انسان کہ دین الہی کا حامل ہے وہ، تو اب یہاں پر آنے کے بعد ذمہ داریاں اس کی اور مزید بڑھ جاتی ہیں. اب اس کو تقاضے کون کون سے پورے کرنے ہیں؟ انسانیت تقاضے الگ پورے کرنے ہیں اس کو، واہ، اور دین الہی کے سانچے میں رہتے ہوئے، اس کی چادر کے سائے میں رہتے ہوئے وہ تقاضے الگ پورے کرنے ہیں اس کو. واہ، ٹھیک ہے. اچھا، کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر؟ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ اس کو کامیابی کی منزل کی طرف لے جایا جائے، کامیابی کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی قسم وہ عکس کر لی چیزوں کو. بات کیا ہے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں ویسے انسان ہونے کے ناطے، ایک اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، دین اسلام کے حامل ہونے کے ناطے کرتے ہیں، ان سارے اعمال کا اظہار ہماری شخصیت میں کیوں نہیں ہوتا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، یہ ہے. یہ نہ ہونے کے سبب ہی سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اقیم الصلاۃ یہ تو پڑھ لیا، نماز پڑھنی شروع کر دی. ٹھیک ہے. اتم الصیام، روزے کو تمام کرو. ٹھیک ہے. روزہ رکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دے دی. خمس دو، خمس دے دیا. حج کرو، حج کر لیا. میں یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو احکامات جو مجھ پر نافذ کی جا رہے ہیں، ان کو نافذ کرنے والا ہے کون؟ واہ، ملکیت تو مجھے مل گئی مگر میں نے مالک کو نہیں پہچانا. جب تک میں مالک کی معرفت نہیں رکھوں گا اس وقت تک اس کی امانت کی معرفت مجھے نہیں ہوگی. واہ واہ واہ. اس لیے ان عبادات کا ثمرہ ہمارے کردار میں اس لیے نظر نہیں آتا ان اعمال کا کیونکہ ہم نے اس خالق کو، اس مالک کو نہیں پہچانتے ہم ابھی کہ وہ کتنا اختیار رکھنے والا ہے. اگر ہمیں ان تمام عبادتوں سے پہلے ہم اس کو پہچانیں کہ جس نے ان کا حکم دیا ہے، جو حاکم ہے ہمارا، جس نے حکم دیا ہے، پہلے اگر اس حاکم کو پہچان لیں ہم کہ حاکم کیا ہے، حاکم کے پاس اختیارات کیا ہیں، حاکم کے پاس کون کون سا اختیار موجود ہے، اور وہ کس کس اختیار کو اختیار کر کے واہ ایک لمحے میں واہ کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے پوری دنیا. واہ. اور جو آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے بالخصوص جس زمانے میں اس وقت کرونا کے سفر میں چل رہے ہیں، اور دیکھیے نسبت عجیب اتفاق دیکھیے کہ کرونا کی وبا بھی عین ماہ رمضان کے قریب جی ہمیں متصل کر گئی ان چیزوں سے.
تاکہ جو کمی رہ گئی تھی اس کا اندازہ ہو جائے ماہ رمضان میں آنے کے بعد. یعنی اللہ گویا اکبر. خدا کی طرف سے ایک موقع میں مل گیا کہ یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, بے شک اب آ جاؤ یہاں پر. مزید متوجہ کر دیا پروردگار. خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو انسان تم کتنے بڑے طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ, تم اپنے زوم میں کتنے صاحب اختیار ہونے کے باوجود تم کسی کو ذلیل کر دو, رسوا کر دو, کسی کی ایک لمحے کے لیے اس کی کائنات کو تہو بالا کر دو, سب کچھ کر دو. کتنا اختیار ہے تیرے پاس. بالکل. ایک ایسی وبا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں روزانہ 6:30 بجے تقریر کرتے ہیں جی ڈیلی آدھے گھنٹے کی. جا آج سے 7 دن پہلے سکون کے لیے کرتے ہیں جو لوگ لیکن پریشان ہیں, وہ ذرا اور سکون پریشان میں کر آ جائیں. دیتے ہیں, تفریح کے لیے. اور پریشان کر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. تو انہوں نے 7 دن پہلے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ یعنی ہم سپر پاور ہیں, ہم دنیا کی ہر طاقت سے, ہر بڑی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں, میں اچھا لڑ سکتا ہوں, مگر کیا کروں یہ کرونا کیسی ایسی وبا جو نظر نہیں آ رہی, ایسا دشمن نظر نہیں آ رہا مجھے, اللہ اکبر, اس سے کیسے لڑوں میں, اس سے کیسے لڑوں میں. ٹھیک ہے نا. تو گویا دیکھیے کہ اب یہ موضوع ایک الگ رہا کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ ہم دشمن کو دشمن کے ہتھیار ہی سے مارتے ہیں. ہائے ہائے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے جو خدائی اختیار چلا تو خدا نے بتایا کہ جہاں جو بڑے بڑے طاقتور تھے جی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے, ٹھیک ہے, آج ان کی کیفیت کیا ہے. آج سے اگر 2-2.5 ماہ پہلے اگر ہم کسی سے یہ کہتے کہ 2 مہینے بعد ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب دنیا میں ہر پہیہ جام ہو جائے گا, نہ کوئی جہاز اڑے گا, نہ کوئی ٹرین اڑے گی, تو پاگل ہیں آپ, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آج وہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیے کہ ہم جیسے اس سے پہلے اب ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم دنیا کے طبیب سے اور دنیا والوں کے خوف سے تو بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, ہر چیز سے پرہیز کر لیتے ہیں. اس وقت ہر چیز کا پرہیز ہے, ماسک کے بغیر نکل نہیں سکتے, ہاتھ ملا نہیں سکتے, ہاتھ ملا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, فاصلے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. یہ سب کس لیے ہے, یہ فقط اس لیے ہے کہ یہ جو چند فٹ کا جسم ہے یہ اس وبا سے محفوظ ہو جائے. بالکل. اس جسم کی جو نہیں معلوم کس وقت فنا ہو جائے گا, خاک میں مل جائے گا, اس کی حفاظت تو اتنی ہے, مگر وہ روح کہ جو اس جسم کے اندر موجود ہے, جس نے اس کو حیات بخشی ہوئی ہے, بالکل, اس کی توانائی کی کوئی فکر نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات. گویا اللہ نے ہمیں موقع عطا کر دیا ہے. اور دیکھیے کہ یہ جو قوت برداشت یا عدم برداشت اور وہ محرکات, اس میں سب سے بڑا محرک یہی ہے کہ ہم اپنے مالک کو نہیں پہچانتے. اگر اس کو مالک کو پہچان جائے تو پھر ہمارے ایک ایک قدم اٹھانے میں بھی یہ نگاہ میں رہے گا کہ اس قدم اٹھانے سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا, بے شک, اس عمل سے میرا خدا ناراض تو نہیں ہو رہا, اس عمل کو انجام دینے سے میرا خدا راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آج کیفیت کیا ہے کہ ہم دیکھیے کہ ہم انسانیت کی محبت کے میں مختلف انداز میں دعوے ہو رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, میں یہ ذمہ داری اس صورتحال میں کیا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم جس معاشرے کا شکار ہو چکے ہیں, آج کیفیت کیا ہے کہ ہم ایسے افراتفری کے ماحول میں کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہر آدمی ایک ہی ڈگر پہ لگا ہوا ہے, کسی کو کوئی دوسری چیز نظر نہیں آ رہی. بالکل. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ ہمیں غور و فکر یہ کرنا ہے کہ اس پروردگار عالم نے یہ 2 ہاتھ مجھے عطا کیے, 2 ٹانگیں مجھے عطا کی, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں مجھے عطا کی, سانس لینے کے لیے اس نے پروردگار نے مجھے سانس کی صلاحیت, سننے کے لیے کان کی صلاحیت عطا کی ہے. یہ وہ محرکات ہیں کہ جن کو اللہ نے خلق کیا ہے, مجھے ان کی قدر نہیں ہوتی, تو مجھے ان اعضاء اور خدا عالم نے جو یہ مجھے پورا ایک نظام دیا ہے, اس نظام کو اس کی رضا کے لیے کتنا استعمال کرنا ہے مجھے. اگر مجھے زبان کو استعمال کرتے وقت کہ میرے کسی جملے سے کسی کو کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچ جائے, مثلا آج کتنے گھروں میں ایسا ہے کہ ماسیاں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اب ایک ہی جملہ ہے کہ میں اپنے گھر میں آنے والی ماسی کو کہتا ہوں کہ یہ لو اپنی تنخواہ, اب نہیں آنا, کرونا نہ لگ جائے ہمیں. ٹھیک ہے نا. یہ جملہ آنا تو اس نے ویسے بھی نہیں ہے, کیسے آئے گی. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس انداز میں اگر میں کہوں گا اس کو اذیت ہوگی, تکلیف کتنی ہوگی. اگر اسی بات کو ہم ایسے کہہ دیں کہ دیکھو تم جہاں سے آؤ گی راستے میں سواری کے اندر نہیں معلوم کہ کون کون لوگ بیٹھے ہوں گے, ایسا نہ ہو کہ تم اس بیماری کا شکار ہو جاؤ. تم مت گھبراؤ, تم گھر میں رہو, تنخواہ تم اپنی لے لو, تمہیں تنخواہ ملے گی, اس سے مت گھبرانا, گھر میں رہو, اپنے آپ کو بھی بچاؤ تم اور ہمیں اور محفوظ رہو. بات ایک ہی ہے لیکن لفظوں کی ادائیگی کا فرق ہے. وہ اس کو زخمی کر جائے گا, یہ اس کو حوصلہ دے جائے گا. تو جس طرح سے زبان کا استعمال ہے, اسی طرح سے ہاتھ کا استعمال ہے, اسی طرح ٹانگوں کا استعمال ہے, آنکھوں کا استعمال ہے. اگر خدا عالم کی
ان عطا کردہ نعمتوں کو اس کی رضا کے تحت استعمال کرے. دیکھیں طاقت تو اللہ نے دی ہے نا, میں وہی بات تھپڑ مار کے سمجھا سکتا ہوں اور وہی بات کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سمجھا سکتا ہوں. واہ دونوں میں فرق ہے. اگر اتنی سی بات سمجھ لیں, اور یہ ماہ رمضان اور بالخصوص مشکل ہماری یہ ہے کہ ہماری یادداشت بہت کمزور ہے. جی ہاں بالکل, ہم بھول جاتے ہیں. میرے ایک دوست مولانا ہیں ہمارے, وہ بھی بیان کر رہے تھے ایک پروگرام میں, کہنے لگے ایک مرتبہ جہاز میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جی اور کہیں سے سفر ہو رہا تھا, اس میں مسلمان اگر مسلم سب بیٹھے ہوئے تھے. کسی وجہ سے وہ جہاز ایک ہوا کے کیسے پھنس گیا کہ اتنے ہچکولے کھانے لگا کہ کیپٹن نے بھی اناؤنس کر دیا کہ نہیں معلوم کہ ہم لینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو وہ جو بھی جس مذہب کا بھی آدمی تھا وہ ویسے ہی دعائیں کرنے لگا. پتہ کہ اب نہیں معلوم کیا ہوگا, اتریں گے نہیں اتریں گے, زندگی رہے گی. لیکن بہرحال کسی وجہ سے اتر گئے خیریت سے. کہا کہ چند منٹ پہلے یا ایک آدھ گھنٹے پہلے یہ کیفیت تھی, مگر جب اتر گئے, جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا, کیا عالم دیکھا, اللہ اکبر, کہ سوئمنگ پول پر جا کر دیکھا کسی کو کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ ابھی کس کیفے سے گزر کر ہم آئے ہیں, اللہ اکبر, کس کیفے سے نہیں آئے ہیں, کھانے کے ٹیبل میں کیا کیا سجا ہوا تھا. اللہ, ٹھیک ہے, ہم کس انداز میں گفتگو کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ, ہم بتائیے آپ. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ یادداشت بڑی کمزور ہے ہماری, ہم بھول جاتے ہیں. جی ہاں, لیکن یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں ایک ایسا ایام بھی ہمیں دے دی اس پر نے, ماہ رمضان مبارک, کہ کہیں کوتاہی رہ گئی, غلطی رہ گئی تو اس ماہ رمضان کے شب و روز میں دیکھ لو کہ اس روزے کو رکھنے کے بعد خدا کی معرفت, عدم برداشت, قوت برداشت اور عفو درگزر ایک ایک اعضاء سے میں نے کیسے اظہار کرنا ہے اس کو, اور میں کسی کے لیے نہیں, الرضا, واہ, فقط رضا الہی کے لیے, سبحان اللہ, الرضا لآل محمد, آل محمد کی رضا کے لیے, محمد اور آل محمد کی رضا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے, زبان کو کنٹرول کر رہا ہوں اس کی رضا کے لیے, سبحان اللہ, ہاتھوں کو کنٹرول کر رہا ہوں اس کی رضا کے لیے, سبحان اللہ. تو دوہرا اجر ملنے والا ہے, واہ, اپنی ذات کو بھی, اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. بہترین بات یہاں پر جو ہے علامہ ضامن عباس زیدی صاحب نے کامل جو ہے وہ گفتگو کو کر دیا ہے, اور آپ نے کہا کہ خدا انسان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہے. بے شک خدا نے انسان کو نسیان سے بنایا, وہ بھول جاتا ہے کہ یہ طاقت مجھے دی ہے وہ خدا کی ذات نے دی ہے, نعمتیں مجھے خدا کی ذات نے دی ہے. اور یہاں پر یہ کہا جائے تو وجہ ہوگا کہ مت کر خاک کے پتلے پہ غرور بے نیازی, خود کو خودی میں جھانک کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے. واہ واہ, کیا اچھی بات ہے جناب. جس انسان میں خاک ساری نہ ہو تو پھر وہ خاک ساری ہے. یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس میں خاک ساری نہ ہو تو پھر وہ خاک ساری ہے, اور گفتگو خاک ساری ہے, خاک ساری ہے, پھر وہ خاک ساری ہے. ہے. جناب ہمارے درمیان موجود ہیں ویڈیو لنک پر جناب سید زیغام عباس رضوی صاحب, اور ایک مرتبہ پھر ان کی جانب بڑھیں گے, اور میں ملتمس ہوں زیغام صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو کوئی کلام پیش فرمائیں. جی بالکل عمران بھائی, آواز آ رہی ہے. کیا پیش فرما رہے ہیں؟ ہاں, پہلے نعت پیش کی تھی, اور اب چونکہ اس نواسے کا تذکرہ کر لیں کہ جس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو بس میں یہیں سے کلام شروع کرتا ہوں, سب مل کے صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد محمد. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دین کا نا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے. کیا حسین ہے بنائے لا الہ حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری, کسی کی کیا مجال ہے. جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے.
یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے شعر پیش کرتا ہوں اسیر شام پر نگاہ کی تو غر بنا دیا جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا حسین ہے حیات گر حسین ہے حیات گر حسین عظمتوں کا گھر عظیم رہنما حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے اور قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی ارے سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے کیا حسین ہے بنا لا الہ حسین ہے مرحبا رمضان مرحبا رمضان ویلکم بیک ناظرین، مرحبا سحری میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہترین جو ہے وہ سما بن گیا ذکر سرکار رسول خدا، اور پھر آپ کے نواسے کا ذکر ہو گیا، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے سچ کے مرحبا کچن میں شیف سبین کے پاس چلیں گے۔ جی شیف سبین، کہاں تک پہنچی ہے ہماری سحری کی تیاری اور کیا ہو رہا ہے کچن میں؟ نیا پک گیا کچھ؟ جی بالکل تیار ہے ہماری ریسیپی، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دوں، اس کی پریزنٹیشن میں نے کر دی ہے جی، اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ اس میں ہمیں پپیتے کا پیسٹ بھی الگ سے شامل کرنا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، 2 سے 3 چائے کے چمچ پپیتے کا پیسٹ۔ پپیتے کا پیسٹ جب ہوگا جب بیف ہوگا ہمارے پاس؟ جی نہیں، آپ چکن استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی ہوگا، بیف ہوگا اس میں بھی ہوگا، مٹن ہوگا اس میں بھی ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک، صحیح ہے، تیار ہو گیا؟ بالکل تیار ہے۔ ہم نے اس کی جو پریزنٹیشن کی ہے وہ لیمن کے ساتھ کی ہے کیونکہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے، فائدہ مند ہے، ساتھ میں ٹماٹر ہیں اور اس کے پیاز کے ہم اس کو سلائس کر کے اس کے ساتھ اس کو سرو کریں گے۔ بہترین، تو افطاری میں اگر بن جائے یہ تو بہترین ہو جائے گا۔ بالکل، سحری میں آپ نے سیکھ لیا، پھر افطار میں جب آپ تیاری کریں تو یہ شیف سبین کی بتائی ہوئی نئی ریسیپی جو ہے وہ ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے۔ جزاک اللہ جناب، بہت شکریہ آپ کا، اور ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب سید ضیاء عباس رضوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اس پرنور اس خصوصی پروگرام کا حصہ بنانے کے لیے، جو کہ سحر ٹرانسمیشن یقیناً آپ کر رہے ہیں اور سالہ سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور یقیناً نورانی آپ نے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں جس میں آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی اس ذکر محمد و آل محمد میں شریک ہو سکوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ خداوند تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں، اسی طرح ذکر محمد اور آل محمد کرتے رہیں، یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور یقیناً اب بہت سارے سوالات اس عنوان سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، فیس بک کے تھرو اور دیگر ذرائع کے تھرو، جو لوگوں نے مجھ تک میسیجز کیے ہیں وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک سوال جو بڑا اہم ابھی ہیرا مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی، میں چاہوں گا کہ مولانا وسیم صادق صاحب کی بندگی ظاہر گفتگو جو بھی کرتے ہیں وہ اس میں لوگوں کے وہ اتنے سارے سوالات جو ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ اپنی گفتگو میں شامل
کر لیا جائے. جو بہت بار ایک سوال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کو اپنے انداز سے میں آپ سے کروں گی. جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب کی کیا معاشی عدم توازن جو ہے یہ ہمارے آج کل کی صورتحال میں تو کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ سارے مسائل جو ہے کس وجہ سے جو ہے پیدا ہو رہے؟ معاشی عدم توازن جو ہے سوال یوں کر لیں کی وجہ سے بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہ عدم برداشت کی ایک وجہ بن رہا ہے. لوگ جب کہ یہ دیکھتے ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور دوسرا دیکھتا ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس کے اندر برداشت کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے دوسرے سے اس کا پیسہ چھین لے. ہاں دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف آنے سے پہلے میں ایک اور چیز کا تھوڑا سا ذکر کر لوں جو کہ میں ضروری سمجھتا ہوں، پھر اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں. کہ اصل میں ہمارے ہاں جو عدم برداشت کا رجحان ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے اس اصول کی طرف اس طریقے سے نہیں آ رہے جس طرح کہ ہم دیگر احکامات کو اس پر بات کرتے ہیں یا اس کی طرف آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو ہم جو ہے اس کو بڑی تنبیہ کرتے ہیں اور بڑا اہم مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز فرض ہے. وہ بھی سمجھتا ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا یا کوئی حج نہیں کرتا، بالفرض کوئی روزہ نہیں رکھتا، تو ہم بڑی توجہ کے ساتھ اسے متنبہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا جرم کیا. لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک شخص کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتا ہے، ایک شخص کوئی خیانت کر لیتا ہے، تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یا اس پر ہم اتنا فکری انداز سے گفتگو نہیں کرتے یا اتنا تنبیہ نہیں کرتے یا بار بار اس چیز کو سکھانے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں جتنا ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اوپر کرتے ہیں. ان عنوانات کے اوپر ہماری گفتگو ہوتی ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک شخص نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے، جاتا ہے اپنی دکان پر، شاپ پر بیٹھتا ہے تو وہاں وہ خیانت بھی کر رہا ہوتا ہے، وہاں وہ دھوکہ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی سے جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا کہ میں کتنا برا کام کر رہا ہوں. یعنی اسی طرح یہ عدم برداشت والا سلسلہ بھی ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے اس کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں کرتے کہ سامنے والا اس کی اہمیت کو سمجھے اور سمجھے کہ یہ بھی کوئی بڑا جرم ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کا ارتکاب کیا ہے کہ میں نے کسی کی بات کو برداشت کیوں نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا معاشی طور پر بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اس کے اثرات معاشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں. یعنی دونوں کا توازن. معاشرتی توازن تو برقرار رہ ہی نہیں سکتا جب آپ کے اندر جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. آپ نفرتیں پھیلانے کا ہی ذریعہ بنیں گے اور آپ لوگوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں گے. محبتیں آپ کبھی بھی نہیں بانٹ سکتے ہیں جب آپ کے اندر قوت برداشت نہیں ہے. اور معاشی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آپ نے سوال قائم کیا کہ بھئی ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس دوسرے کے پاس بہت کچھ ہے تو وہ جو ہے برداشت نہ رکھے اور کہے کہ میں اس سے چھین لوں. ایسا تو بہت کم ہوتا ہے، یعنی جو غلط راستہ استعمال کرتے ہیں. ہاں اس کو دوسرے زاویے سے میں سمجھا دوں، دوسرے ایک پہلو سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کا مینیجر ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو اس کے ماتحت کام کرتا ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو کام لینے والا شخص ہے، یعنی جو مینیجر ہے، جو سرپرست ہے، جو اس کو چلانے والا ہے، اگر اس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے تو اس کے اثرات پھر ماتحت افراد تک جاتے ہیں. پھر ماتحت جو افراد ہیں ان کے رزق کے حوالے سے بھی، ان کے روزگار کے حوالے سے بھی، ان کے بہت سارے ایسے برے نتائج سامنے آتے ہیں جس سے ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اس حوالے سے ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان حسین ارشادات کو سامنے رکھیں جس کی وجہ سے ہم اس میں بھی توازن رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے ماتحت جو شخص کام کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے تو میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو، برداشت کرو اس کی غلطی کو. انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، وہ دوسری بار غلطی کرتا ہے تو اب میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسری بار بھی معاف کر دو. اس نے عرض کی کہ اسے دوسری بار بھی معاف کیا، وہ تیسری بار پھر غلطی کرتا ہے. حضور نے فرمایا پھر معاف کر دو. اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے کتنی بار معاف کریں؟ یعنی بار بار غلطی کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے بہت ہی شاندار جواب دیا. فرمایا اتنی بار معاف کرو جتنی بار تمہارا اللہ تمہیں معاف فرماتا ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یوں آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دن میں اگر 70 بار غلطی کر رہا ہے تب بھی اسے معاف کرو. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے برداشت کا درس دیا. فرمایا کہ اپنے اندر اتنی قوت برداشت رکھو
لیکن اس کا طریقہ وہی ہوگا سیکھنے کا کہ آپ اپنی نگاہ اپنے رب کی طرف لے جائیں کہ وہ آپ کی کتنی غلطیاں معاف کرتا ہے. دن بھر آپ سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں, آپ کا رب آپ کی گرفت نہیں فرماتا. اگر آپ کا رب فوراً گرفت فرمائے تو میرے خیال سے ہم ایک دن بھی نہیں گزار سکتے ہیں. صبح سے شام ہماری اتنی غلطیاں ہیں. اگر ہم اس پہلو کو سامنے رکھیں کہ جب ہمارا رب ہمیں اتنا معاف کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماتحت جو افراد ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کریں, تاکہ ان کا بھی جو رزق ہے, روزگار ہے, وہ ہم سے جو وابستہ ہے وہ اچھے انداز میں مینج ہوتا رہے اور اچھے انداز میں وہ چلتا رہے. تو ہمیں اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے. بہت اچھا, جزاکم اللہ خیرم جزا. اچھے ظاہرے کے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور نشاندہی فرمائی مفتی صاحب نے. ایک اور سوال جو اہم ہے اور میں اس کو ضامن عباس صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا, وہ سوال بڑا سامنے کا سوال ہے کہ آج کل برداشت کو کمزوری یا بے وقوفی سمجھا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اگر کسی کو جگہ دے دی گاڑی نکالنے کے لیے تو یہ ہماری بے وقوفی ہے. اگر کوئی ہم سے لڑ رہا ہے اور ہم نے اس کو پلٹ کے جواب میں 2 گھونسے نہیں مارے تو یہ ہماری کمزوری ہے. تو برداشت کرنا یہ کمزوری کی علامت ہے یا طاقت کی علامت ہے؟ دیکھیے جیسے بھی ابتدا میں شاید ہم نے کیا تھا کہ دیکھیں پیمانہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا شخص ہے جس پر سارے اختیارات موجود ہیں اور ایک ایسا شخص ہے جس پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ ایسا شخص کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جسمانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, معاشی اعتبار دونوں حوالے سے وہ کمزور ہے, وہ اگر یہ کہے کہ میں نے معاف کیا تمہیں تو اس کی معافی ہمیں کچھ سمجھ میں آئے گی؟ اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, ایک ایسا شخص کے جس کا معاشی اور معاشرتی دونوں حوالوں سے اختیار موجود ہے, اس پر طاقت بھی موجود ہے, وسائل بھی موجود ہیں, اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تمہاری غلطی کو درگزر کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں, لیکن آئندہ احتیاط کرنا تم سے کرنا, واہ, تو دونوں میں بڑا فرق ہے. اختیار رکھتے ہوئے معاف کر دینا ظاہر ہے کہ ایک بندے کو خدا سے تو نہیں ملا سکتے, بے شک, لیکن یہ اعلیٰ ظرفی ہے. یہ اعلیٰ ظرفی ہے. اختیار رکھتے ہوئے معاف کر دینا یہ صفت الہی ہے. بے شک, ہے نا, جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے, یعنی یہ اختیار خدا کے پاس ہے. خدا کتنی مرتبہ معاف کرتا ہے, اتنی مرتبہ معاف کرتا ہے اور راضی بھی جلدی ہو جاتا ہے. بے شک, ٹھیک ہے, جتنی جلدی ناراض ہوتا ہے اس سے زیادہ جلدی راضی ہو جاتا ہے. دعائے کمیل کا جو حسین جملہ ہے کہ یا سر الرضا, یا سر, اے میرے جلد راضی ہو جانے والے رب, بے شک, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اس بندے کو جس کے پاس سوائے دعا کے سوا کوئی ملکیت ہی نہیں ہے میرے پاس, کوئی اختیار ہی نہیں میرے پاس سوائے دعا کے علاوہ, التجا کر سکتا ہوں. تو پوچھا مولا سے کہ یہ سری رضا کے معنی کیا ہے؟ کہا کہ وہ یہ رب کی صفت ہے, جتنی جلدی ناراض ہوتا ہے اس سے زیادہ جلدی راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اختیار رکھتے ہوئے معاف کر دینا یہ کمال اور ہوا کرتا ہے. اختیار نہیں ہے میرے پاس, پھر میں معاف کرتا رہوں. وہ جیسے ایک شخص تھا کہ جب اس کے پاس اختیار بھی آ گیا, طاقت بھی آ گئی, قوت بھی آ گئی, تو مولا کے پاس آئے, کہا مولا دیکھا نہیں اس کو, دولت کیا آئی اس کے پاس, اختیار کیا آیا, بدل گیا. میرے مولا نے کہا بدلا نہیں, وہ ایسا ہی تھا. واہ, اس اختیار اور دولت نے اس پر جو نقاب پردہ پڑا ہوا تھا اس کو چاک کر دیا. سبحان اللہ. کل تک اختیار نہیں تھا, طاقت نہیں تھی, اس نے بدل بگانا پھر رہا تھا, آج طاقت اختیار کیا آئی کہ بے نقاب ہو گیا وہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو خدا کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اختیار رکھتے ہوئے ہمارے اندر وس پیدا ہو کہ ہم جانتے ہیں غفلتہ عما یعلم. پوچھا گیا ہے کہ کیا مطلب اس کے, کہا کہ ایسا غافل ہے, غافل بنا بیٹھا ہے جیسے کوئی جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ, سب جانتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں, اللہ اکبر, اللہ ادھر گزر کرتے ہیں, اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. شاید اس سے قبل کہ میں سرزنش کروں اس کو شاید خود ہی احساس ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ہم جانے انجانے میں کتنی کوتاہیاں کر جاتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے قبل ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ایک خوبصورت آواز, اور ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد لودھی صاحب, ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ارشد لودھی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ.
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. یقیناً کہ جیسے کہ کچھ مجبوریاں ہیں جن کے تحت ہمیں اپنے تمام نعت خواہ حضرات کو ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے پروگرام میں شامل کرنا پڑ رہا ہے. خداوند تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس پریشانی سے، اس وبا سے نجات عطا فرمائے. جی ارشد لودھی صاحب، کیا سنا رہے ہیں آپ؟ جی میں خوبصورت کلام ایک اپنا لکھا ہوا ایک خوبصورت کلام پنجتن پاک کی بارگاہ میں کوشش کی لکھنے کی، وہ پیش کرتا ہوں. اور آپ سمیت سچ ٹی وی کی پوری انتظامیہ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر بھی ہمیں یاد رکھا. دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس مشکل سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. سکون قلب پائیں گے، سکون قلب پائیں گے، نبی والے علی والے. سکون قلب پائیں گے، سکون قلب پائیں گے، نبی والے علی والے. سکون قلب پائیں گے، نبی والے علی والے. سنو جنت میں جائیں گے، سنو جنت میں جائیں گے، نبی والے علی والے. سکون قلب پائیں گے، نبی والے علی والے. لٹاتے ہیں نبی کے نام پر جو جان و دل اپنے، لٹاتے ہیں نبی کے نام پر جو جان و دل اپنے. خسارہ کیسے پائیں گے، نبی والے علی والے. سنو جنت میں جائیں گے، نبی والے علی والے. حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے. حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے. انہیں نہ بھول پائیں گے، نبی والے علی والے. سنو جنت میں جائیں گے، نبی والے علی والے. اور جہاں ذکر نبی ہوگا وہاں ذکر علی ہوگا. جہاں ذکر نبی ہوگا وہاں ذکر علی ہوگا. یہ سن کر مسکرائیں گے، نبی والے علی والے. سنو جنت میں جائیں گے، نبی والے علی والے. جو مانگیں گے نبی سے فاطمہ حسنین کا صدقہ، جو مانگیں گے نبی سے فاطمہ حسنین کا صدقہ، مرادیں دل کی پائیں گے، نبی والے علی والے. سنو جنت
जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। नबी की आल पर भेजो दुरूदे पाक ए लोगो। नबी की आल पर भेजो दुरूदे पाक ए लोगो। मुकद्दर जग मगाएंगे नबी वाले अली वाले। सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। हूँ जिसका मैं नबी मौला उसी का है अली मौला। हूँ जिसका मैं नबी मौला उसी का है अली मौला। ज़माने को बताएंगे नबी वाले अली वाले। सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। नबी है आखिरी आका यही ईमान हमारा है। नबी है आखिरी आका यही ईमान हमारा है। ये मुनकिर को बताएंगे नबी वाले अली वाले। सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। करम है खास अरशद के घराने पर मुहम्मद का। करम है खास अरशद के घराने पर ये पंजतन का। ये नाते ही सुनाएंगे नबी वाले अली वाले। सुनो जन्नत में जाएंगे। सुनो 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 ना सुनो ना सुनो। सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। सुकूने कल्ब पाएंगे नबी वाले अली वाले। मरहबा रमज़ान मरहबा रमज़ान। सुभान अल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान बहुत खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे अभी अरशद लोधी साहब। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। यकीनन कि एक अहम उन्वान पर गुफ्तगू जारी है, उफ़ू दरगुज़र और अदम बर्दाश्त का जो एक माहौल हमें अपने पूरे माशरे में नज़र आता है। उसके बहुत सारे अनासर हैं। लोग समझते हैं कि जी अगर हमने कोई चीज़ बर्दाश्त कर ली तो इससे हमारी कमज़ोरी ज़ाहिर होगी, इससे हमारी बेवकूफ़ी ज़ाहिर होगी, या ये कोई इससे हम हल्के पड़ जाएंगे। यकीनन ऐसा नहीं है। बर्दाश्त करना बड़े लोगों का काम है। बर्दाश्त वो लोग करते हैं कि जिनके अंदर शुजाअत होती है। बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। करबला के मैदान से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर मौला अब्बास को कह देते हैं जंग नहीं करनी तो जंग नहीं करनी। ये जो बर्दाश्त का एक यानी मंज़र है, इसकी मिसाल हमें तारीख़ में नहीं मिलती। अच्छा जी, ये जो शख्सियत की डेवलपमेंट है, यानी शख्सियत की जो तामीर है,
हम ये समझते हैं कि बर्दाश्त करने का जो मकाम आता है वो कि कोई खाली आदमी नहीं, बल्कि वो एक मजबूत शख्सियत कर सकती है कि जो हर तरह से मजबूत हो, हर तरह से मुस्तहकम हो, हर तरह से इत्मीनान में हो। अगर कोई आदमी इत्मीनान में नहीं है, इस्तराब में है, तो यकीनन उसके अंदर जो बर्दाश्त का मादा है वो कम हो जाता है। और हमने बंदगी साहब की खिदमत में ये सवाल भी पेश किया था कि ये जो माशी अदम तवाज़ुन है, यानी ये जो वसाइल की अनजस्ट गैर मुनसिफाना तकसीम है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से माशरे से जो बर्दाश्त का मादा है वो कम होता चला जा रहा है। मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए उनकी खिदमत में अब ये सवाल भी पेश करूँगा कि ये जो लोगों की शख्सियत हमें अधूरी नज़र आती है, लोगों की जो किरदार है उसमें हमें कहीं कमी नज़र आती है, उसका पहला मरहला तो यकीनन कि घर की तरबियत ही है, लेकिन माशरे को अच्छा बनाने में हुकूमत का कितना किरदार होता है? देखिए, हुकूमत का तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, हुकूमत के ज़िम्मे तो बहुत सारे और भी काम हैं जो उन्होंने करने होते हैं, यानी आवाम की फ़लाह व बहबूद के, रियासत की हिफाजत के और लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हमारे यहाँ तो हुकूमत इन्हीं इक़दामात को अहसन तरीके से नहीं निभा पा रही है, चाहे जाए कि उनके ऊपर अब अखलाकी और दीगर चीज़ों को भी डाल दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन बेसिक यही है कि जो इस्लामी रियासत है उसका काम तो यही है कि ऐसा माहौल फ़राहम करना, ऐसे इदारे प्रोवाइड करना और ऐसे लोग जो है तरबियत करके फ़राहम करना कि जो लोगों को अखलाकी एतबार से और दीनी एतबार से भी अच्छा और बेहतर बना सकें। बहरहाल ये आता तो है इस्लामी रियासत के ज़ुमरे में और इस्लामी सल्तनत के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ुक़दान है। हम तो ख़ुद ये देखते हैं कि हमारे वज़ारा, ठीक है, जो कि ख़ुद एक इतने ऊंचे मनसब पर बैठे होते हैं और जिनकी ज़िम्मेदारी होती है रियासत के हवाले से, वो ख़ुद गैर अखलाकी बातें करते हैं और पार्टी बेस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, बहतान भी, और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है, तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो उनको ख़ुद अपनी तरबियत की इस हवाले से ज़रूरत है। लेकिन सारे वज़रा भी ऐसे नहीं हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं ज़रूर, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं, हमने तो ये देखा कि जो अहले इल्म तबका है, जो मौजूदा सूरत हाल में पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि ऐसे वज़रा भी हमारे सामने आते हैं कि जो कि अहले इल्म और संजीदा लोगों को निशाना बनाते हैं, ठीक है, उलमा की तौहीन तक कर जाते हैं और जो इस्लामी शायर हैं उसकी तौहीन तक कर जाते हैं। ये तो उनकी अपनी नावाक़फ़ियत है, उनको ये नहीं पता कि जूता जो है वो पैर में रखना है या मेज़ पे रखना है, मेज़ पे रखना है। बिल्कुल इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आती हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ तो बहरहाल इस तरह का कोई किरदार हुकूमती सतह पर नज़र हमें नहीं आता। की बात आपसे जो कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ, मौलाना ज़ामिन साहब भी तशरीफ़ फरमाएं, ग्राउंड रियलिटीज़ की बात है। देखिए जी, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसे उसूल और ज़वाबित और कवायद हों कि जहाँ एक काम लेने वाले से एक वक्त तक काम लिया जा सके। मसलन जी वर्किंग आवर 9 बजे से 5 बजे तक हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अपने घर वाले, एक ज़माने में मैं भी एक ऑफिस में काम करता था, 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करते हैं। अब वो जो बाकी के 3 घंटे हैं उसका कोई कुछ पता नहीं, और जब वापसी के लिए निकले तो 1.5 घंटा ट्रैफिक जाम में फंस गए। अब जब ट्रैफिक जाम में फंस के आदमी घर वापस आएगा, 3 घंटे उसने पहले ही जो है वो मज़ीद वर्किंग की है, उसके दिमाग में बर्दाश्त की क्या कुव्वत बाकी बचेगी, ये बताइए आप। असल में बात यह है, देखिए इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो हमारा माशी रीज़न है, ठीक है ना। अजीब सी बात है मुफ्ती साहब, घर पहुंचे तो लाइट भी लाइट नहीं है, लाइट नहीं, असल में नल का खोला तो पानी नहीं है, पानी अब नहीं उसके है। बाद भी मैं उसको कहूँ कि वो चेहरे पे मुस्कुराहट रखे, तो ये तो फिर उसके साथ बड़ी इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें तो असल में देखें ना, हमारा जो माशी निज़ाम है वो इतना कमज़ोर है कि हमें उसकी इतनी ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ठीक है। बात फिर वहीं घूम फिर कर आ जाएगी कि गवर्नमेंट इस तरह के इक़दामात उठाए कि हमारा मुल्क माशी और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हो जाए, ताकि जो है हमारे रुपए की कदर बढ़े और हमारा माशी निज़ाम अच्छा हो, कि हम एक लिमिट के अंदर काम करें, उसके बाद हमें जहनी सुकून भी मिले, हम अपने घर वालों को भी वक्त दें, बच्चों की भी तरबियत करें। के लिए ज़रूरी ये है कि माशरे में जहनी सुकून तो फराहम किया जाए, जब लोग मुसलसल जहनी इस्तराब का शिकार हैं, जहनी अजियत का शिकार हैं, तो फिर हम उनसे बर्दाश्त की तवक्को भी नहीं कर सकते। ये पहलू जो था इस सवाल का, वो ये इस तरह से निकलता है कि जब यानी अदम तवाज़ुन का शिकार होने लगती हैं चीज़ें,
تو پھر انسان کی شخصیت بھی عدم توازن کا شکار ہونے لگتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا ہم رات 8 بجے تک کام کرتے ہیں, 1.5 گھنٹہ ٹریفک میں پھنستے ہیں, اور بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ جی اس لیے ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے, اور وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے سارا شہر جو ہے وہ ٹریفک روک لیا گیا. وہ وی آئی پی موومنٹ جس کے خلاف ہم نے بہت باتیں سنی تھی پہلے کہ جناب یہ وی آئی پی موومنٹ جو ہے یہ ہوتی ہے تو شہر بند ہو جاتا ہے, اور اب وہ باتیں کرنے والے ہی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے, ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ گئے کہاں. اس کے بعد ہم گھر پہنچتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی, اور جب ہم نلکا کھولتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ کسی آدمی میں برداشت کا مادہ کتنا باقی رہ سکتا ہے, اس کی بہت زیادہ ذمہ داری حاکم وقت پر عائد ہوتی ہے. اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر ریاست بنانا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ چلیے آپ منزل کا تعین کر رہے ہیں اور ایک اسی ریاست کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. لیکن صرف بات نہیں, کچھ عملی اقدامات جس حد تک ہو سکیں وہ نظر آنے چاہیے. میں ملتمس ہوں جناب ارشد لودھی صاحب سے ایک مرتبہ پھر, اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں, کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے, بس کچھ ہی ساعتیں باقی رہ گئی ہیں انتہائی سحر میں. تو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, کوئی نعت پیش فرمائیے اس ماحول میں, یقیناً کہ ماحول اور خوبصورت ہو جائے گا. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. کریمی کا صدقہ تو دے دے الہی, رحیمی کا صدقہ تو دے دے الہی, رحیمی کا صدقہ تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں, الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کرے, جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کرے, جو بیمار صحت عطا کرے, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں,
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مرحبا رمضان مرحبا رمضان. جو کلام پیش کیا گیا عمران بھائی، بہت سارے لوگوں نے یہ اپنے ہی انداز میں پڑھا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے فوراً امجد بھائی کا چہرہ بھی جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. خدا ان کی جو ہے مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. اور یہ بلند رمضان کی فرمائے. ہی تاریخیں تھیں، رمضان کا مہینہ تھا کہ جب ان کو شہید کیا گیا، اور یقیناً کہ جب رمضان بہت آتا سارے ہے ایسے تو لوگ ان کی یاد جو آتی ہے. بالکل بالکل جناب راشد اعظم صاحب اور جتنے بھی ہمارے نعت خواں ہیں، ذوالفقار حسینی صاحب، پروردگار عالم ان سب راشد اعظم تو ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں ہوتے تھے، سحری ٹرانسمیشن میں ہوتے تھے، اور اکثر پروگرامز میں وہ ہمارے ساتھ شریک رہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ بہت اچھے نعت خواں تھے، بڑے اچھے انسان تھے، اور بہت شہ لطیف انسان تھے، بڑی خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت. یقیناً ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور ایسے ایسے لوگ چلے گئے ہمارے درمیان سے ہی لوگ ایسے چلے جاتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ دنیا کتنی فانی ہے، اور یہ مستقل جو ہے کسی کے لیے بھی ٹھکانہ نہیں ہے. بالکل جناب، وقت اپنی اختتامی منزلوں تک آگے ہمارے پروگرام کا، اور اختتام میں ہی ایک دو باتیں اہم جن کی طرف ہم رہنمائی لینا چاہیں گے کہ ہم برداشت کی جب بات کرتے ہیں، دونوں علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں. ایک تھوڑا سا تلخ سوال ہو جائے، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے کہ ہم برداشت کا درس تو دیتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ممبر و محراب سے بھی بعض اوقات عدم برداشت کا رویہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، نظر آتا ہے. اور یہ کچھ صورتحال اس وقت بھی نظر آتی ہے کہ حکومت کے معاملات میں بھی جب کچھ کہا جا رہا ہے تو ممبر و محراب سے عدم برداشت کی صورت نظر آتی ہے. یہ عدم برداشت کی صورت جب ممبر و محراب سے نظر آتی ہے تو وہی ٹرکل ڈاؤن ہو کر معاملہ نیچے لوگوں تک جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں پھر وہ بھی باہر نکلتے چلے آتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ کہیں علماء کا کردار بھی اس طریقے سے مثبت نظر نہیں آتا، یا انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو پیش نہیں کیا، یا ابھی مزید اس میں بہتری کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی کسی بھی منصب پر ہو، چاہے وہ دنیاوی منصب ہو حکومت کے حوالے سے، چاہے وہ دینی منصب ہو، ہر منصب دار کو پہلے خود ہی محسوس کرنا چاہیے کہ میں اس منصب کا اہل ہوں یا نہیں ہوں. جو ذمہ داری میرے پاس ہے وہ ذمہ داری مجھ سے متقاضی کیا ہے، تقاضا کیا کر رہی ہے مجھ سے کسی چیز کی. اور ظاہر ہے کہ دنیاوی منصب سے زیادہ دینی منصب پر اگر ہم کسی پر فائز ہیں تو وہاں ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جتنی قوت برداشت اور جتنا صبر اور ضبط ہمارے پاس ہونا چاہیے، یعنی محراب ممبر کے پاس ہونا چاہیے، یہاں سب سے زیادہ تصور اور سب سے زیادہ توقع یہاں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ عدم یعنی قوت برداشت اور معاملہ فہمی ان معاملات میں ضرور ہونی چاہیے کہ جو معاملات براہ راست بندگان سے وابستہ ہیں. لیکن جہاں حقوق الہی کی بات آ جائے، براہ راست کو کھلم کھلا وہ حقوق الہی کے خلاف گفتگو کر رہا ہو اور وہاں بات کر رہا ہو، تو پھر وہاں پر گفتگو ایک اعلیٰ انداز میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. لیکن مجموعی طور پر جس ماحول میں جو ہمارا ماحول ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ تقاضا ممبر محراب سے زیادہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی قوت برداشت کا مظاہرہ، ظاہر ہے کہ رسول خدا کے سورہ جمعہ میں جو مبعوث کرنے کی جو نوعیت بتائی گئی وہ کیا ہے؟ یزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ، تزکیہ اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم میں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یقیناً میں اگر کسی کو تعلیم دینا چاہوں گا تو پہلے میں ایسا ماحول استوار کروں گا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اگر ماحول ہوگا تو وہ میری باتوں کو قبول کرے گا بھی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور وہیں پر ذمہ داری محراب ممبر کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور تمام تر نہ چاہنے کے باوجود بھی ہمیں اپنے قوت
बर्दाश्त का मुजाहरा ज़्यादा करना है, ज़्यादा करना बहुत चाहिए। सारी बातें होती हैं जो हमसे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम तो फ़कत एक यानी उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम और नुमाइंदों के नुमाइंदे हैं, बिल्कुल, लेकिन जब वो खुद जो फ़ख्र कायनात थे और वो हस्तियाँ जो फ़ख्र कायनात की नियाबत का हक़ अदा कर रही थी, उनके सामने ऐसे मसाइल आते थे, वो कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा किया करते थे। बिल्कुल, जब वो करते थे तो हमें भी कभी करने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदगी साहब की खिदमत में जाऊंगा और मौलाना तारिक जमील साहब का ये जुमला है और ये फ़करा है और वो हाथों को जोड़ के ये बात कहते हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनको सेहत व सलामती दे। हर दिल अजीज बिल्कुल, शख्सियत। मौलाना तारिक जमील साहब का ये जुमला है कि वो कहते हैं कि जी इस मुल्क में आलू जो है वो महंगा है, लेकिन कुफर का फतवा जो है वो बहुत अल्लाह सस्ता अकबर, है और हम बड़ी आसानी से जो है वो किसी दूसरे को काफिर कह देते हैं। खुदारा ये ना करो, जो रसूल का कलमा पढ़ता है, जो खुदा की वहदानियत का ऐलान करता है, उस पर कुफर का फतवा ना लगाओ। तो ये जो कुफर के फतवे दे दिए जाते हैं इतनी आसानी से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब बात आ जाए कि भाई महराब व मिंबर में मैं ये तो नहीं कहता कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं कोताही होती है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तरबियत याफ्ता नहीं होते। जब तरबियत याफ्ता नहीं होते तो उनसे कोई ऐसी लग़ज़िश या कोताही ज़रूर होती है कि जिसमें वो अदम बर्दाश्त का मुज़ाहिरा करते हुए कुछ गलत बातें और कुछ इस तरह की चीज़ें कह डालते हैं। उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें तरबियत लेनी चाहिए और उनके जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनको टोक कर निशानदेही भी करते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ एक ये रवैया बड़ा मनफी है कि हमारे महराब व मिंबर हो या हमारे मदारिस हों या जितने भी हमारे मज़हबी लोग हैं, वो जितने अच्छे काम करते हैं उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, उसको दिखाया नहीं जाता, लेकिन कहीं कोई एक गलती नज़र आ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है और बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जिससे ये तासुर ज़ाहिर किया जाता है कि शायद ये मज़हबी तबका या महराब व मिंबर वाले, ये दीन वाले लोग फितना और फसाद पैदा कर रहे हैं। जैसे अभी गुज़िश्ता दिनों के अंदर जब गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियाँ लगाई गई तो आप अगर इसको काउंट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर 1000 मसाजिद हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 1000 मसाजिद में से 1090 मसाजिद ऐसी होंगी जिन्होंने गवर्नमेंट की जो एहतियाती तदाबीर उस पर अमल करने की भी कोशिश की और वहाँ से लोगों को आगाही भी दी, एहतियाती तदाबीर भी बताई, लेकिन उन 1000 में से 10% ऐसे होंगे जहाँ पर उस कानून पर अमल दरामद नहीं किया गया या उसकी खिलाफ वर्जी हुआ। ये कि वो 990 को छोड़ दिया गया, उनकी अच्छी बात को मीडिया में नहीं दिखाया गया और उन 10 की गलत बात को इस अंदाज से दिखाया गया गोया कि ये मजहबी तबका ही सबसे बड़े फसाद की जड़ बन गया और ये नुकसान पहुंचाने वाला बन गया। यानी हमें अपना थोड़ा सा नज़रिया दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि हम किस अंदाज से उस चीज़ की तशहीर करते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद सारी की सारी ख़राबी मसाजिद से पैदा हो रही है, मदारिस से पैदा हो रही है, मजहबी लोगों से पैदा हो रही है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं, कुछ लोग गैर तरबियत याफ्ता होते हैं और वो दीन की तशरीह उस अंदाज से नहीं करते जैसा उसका हक़ है। उन गलत लोगों को गलत कहना चाहिए, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये तासुर देना कि सारा का सारा मजहबी तबका ही गलत है, ये मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या फरमाएंगे? बेहतरीन बात हो गई कि हर लिहाज से अपना जो है अहाता किया जाए, देखा जाए, अपनी ज़ात को अपने अंदर बर्दाश्त पैदा की जाए, सब्र पैदा किया जाए। मेरी जानिब से तो यही पैगाम है कि सब्र करना सीखिए, बर्दाश्त करना सीखिए। ये पूरा रमज़ान का महीना, एक महीना प्रैक्टिस के लिए बहुत काफ़ी होता है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर ली जाए, तो यकीनन फिर इंसान हर बुरे काम से, हर बुराई से बच सकता है। आखिर में यही कहूँगी कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, और हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल अपने अंदर बर्दाश्त का एक जो हौसला है वो पैदा करना चाहिए और यही कामयाबी की दलील भी है, बहादुरी की दलील भी है। और जितना आप किसी को माफ़ करके उसके दिल को जीत सकते हैं, उसके ऊपर हुक्मरानी हासिल कर सकते हैं, उतना आप किसी तलवार के ज़रिए, किसी ताकत के ज़रिए नहीं कर सकते। मैं बहुत शुक्रगुज़ार मौलाना सैयद ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब आपका
वसीम सादिक बंदगी साहब आपका, और वो तमाम मेहमान जो हमारे साथ किसी भी तरह वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ शरीक रहे, शरीक बज़्म रहे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बस इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि परवरदिगार हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल आपसे एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और सैयद अहिरा शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा रमज़ान, मरहबा